السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کنٹری نیوز اور میں ہوں پارسا بخاری۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام، پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر برقیات فیصل راٹھور صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل راٹھور صاحب کنٹری نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ آپ کی ایک لمبی وابستگی ہے، یہ سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ شکریہ پارس۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ کہ آج آپ نے مجھے کنٹری نیوز پہ آنے کی دعوت دی۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک تعلق و رشتے کی بات ہے تو یہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب ان لوگوں میں سے شامل تھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے بانیوں میں سے تھے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی فائز کیا، اور ایک بڑا نام تھا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موقع ملا یا آسانی ملی وہ انہی کے توسط سے ملی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک عام آدمی کی جماعت ہے، جس میں کوئی شخص چھوٹے سے چھوٹا بھی کسی بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ کسی خاندان، کسی کنبے، کسی برادری کا کلب نہیں ہے، یہ تمام قبائل کا ایک مجموعہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس میں پوری ریاست سے ہر طرح کے ایک عام متوسط طبقے کے لوگ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ جماعت ایک آئیڈیالوجی بیسڈ پارٹی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آج بھی آزاد کشمیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سندھ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہیں سب سے زیادہ مضبوط ہے تو وہ آزاد کشمیر میں ہے۔ تو نظریاتی وابستگی بھی ہے، لیگیسی بھی ہے، اور جہاں تک آپ یہ بات کرتی ہیں کہ کیوں نہیں پارٹی کو آج تک ہم نے چھوڑا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس جماعت کے اندر رہ کر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ اگر بغیر کسی تخصیص تفریق کے سیاست کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو کسی بیک ڈور چینل کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کسی ایسے چور دروازے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اوپر آئیں۔ آپ دیکھ لیں لاسٹلی جو ہماری حکومت بنی تو چودھری مجید صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ ایک پیور پولیٹیکل ورکر تھے، ایک جیلا تھے۔ ان کی نسبت بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے ایسے لوگ موجود تھے جو کنبے اور قبیلوں کے ساتھ سیاست کرتے تھے، لیکن ان کی نسبت ایک پارٹی ورکر کو ریاست کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ لوگوں کی ایک محبت کی وجہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میرٹ کی بنیاد پر پارٹی میں معاملات حل کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جس کی ورکرز نے نہیں، جس کی قیادت نے بھی ریاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ آپ کے سامنے ایک پوری سیاسی تاریخ موجود ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر مرتضیٰ بھٹو سے لے کر شاہ نواز بھٹو تک، ایون ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ تک۔ اگر آپ گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں جائیں تو جتنی بھی آپ کو وہاں پر قبریں نظر آتی ہیں، ایک بھی ایسی قبر نہیں جو کہ طبعی موت مرا ہو، وہ سیاسی بھید ہی چڑھے۔ تو اس حوالے سے اس جماعت کی ایک بڑی تاریخ بھی ہے، بڑی مضبوط تاریخ بھی ہے، اور اس جماعت کے اندر اسی وجہ سے لوگ آج تک منسلک ہیں اس کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت میں صرف کارکن نہیں بلکہ قیادت بھی قربانیاں دیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا فیصل صاحب، آپ کو جو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے، فریال تالپور صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، ان کا بڑا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے، تو اتنی کم عمری میں آپ نے یہ جو مقام ہے یہ کیسے حاصل کیا ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی خاص سبھی لوگ ہیں، لیکن میرے لیے یہ اس حوالے سے اگر میری قیادت کا مجھ پر اعتماد ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے سیاست کروں، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں۔ بے شک میرے والد صاحب پرائم منسٹر بھی رہے، صدر بھی رہے، میری پوری فیملی سیاست میں رہی، میں خود بھی سیاست میں ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ہمیشہ کوشش کی کہ ایک ورکر کی حیثیت سے سیاست کروں، جماعت کو جو بھی رائے دوں وہ رائے دوں جو جماعت کے لیے بہتر ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قیادت کی طرف سے ہمیشہ شفقت بھی ملی، اور رہنمائی بھی ملی، توجہ بھی ملی،
اور اعتماد بھی ملا۔ اچھا، آزاد کشمیر کے الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ تاثر ہے کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تو وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشنز کو ون کر پائے گی؟ دیکھیے، یقیناً یہ ایک بڑا مضبوط تاثر ہے، اور یہ تاثر اس بنیاد پہ ہے کہ ماضی میں اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ پاکستان میں جس بھی جماعت کی حکومت رہی، ریاست میں عموماً وہی جماعت اقتدار میں آتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو بڑی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، اور پیپلز پارٹی، بعد میں وہ مسلم لیگ بنی، ایک ہی جماعت تھی۔ تو ان دونوں جماعتوں کے اسٹیبلش کینڈیڈیٹس تھے جو حلقوں میں الیکشن لڑتے تھے۔ جس وقت ایک جماعت اپنا اقتدار، اپنا ٹائم پورا کرتی تھی، تو اس وقت دوسری جماعت اگر پاکستان میں ہوتی تھی تو وہ ایک تو 5 سال گزار چکی ہوتی تھی، دوسرا ایک 5 سال کے بعد ویسے ہی جب کوئی جماعت اقتدار میں رہتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ووٹ لوز کرتی ہے، تو ایک رجحان بھی بن جاتا تھا۔ پھر ہماری مہاجرین کی جو 12 سیٹیں تھیں، عام آدمی کے ذہن میں یہ سوچ بھی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ورثے میں آپ کو جو بھی پاکستان میں حکومت ہوگی میکسیمم سیٹیں یہاں سے مل جائیں گی۔ اس بنیاد پہ یہ بڑا مضبوط تاثر قائم ہوا اور ایک پرسیپشن بنی کہ جی آزاد کشمیر میں وہی حکومت بناتی ہے پارٹی جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے۔ لاسٹلی جب مسلم لیگ کی حکومت بنی تب بھی یہی تاثر تھا، لیکن میں آپ کو یہ بات آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس بار میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ممکن۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت تک فیلڈ میں اپنے پاؤں نہیں جما سکی۔ پاکستان میں یقیناً وہ اپنے اقتدار میں ضرور ہے لیکن اپنے زوال کی طرف گامزن ہے، اور آزاد کشمیر میں اس وقت تک پی ٹی آئی کے پاس تمام حلقوں میں امیدوار بھی اس طرح سے نہیں ہیں جو فیلڈ میں سیاست کر سکیں۔ وہ لوٹوں کی تلاش میں ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں دیگر جماعتوں سے کہ لوگوں کو لالچ کی بنیاد پر کسی طرح سے ساتھ ملایا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آج خود دیکھ لیا کہ اس وقت ان کے اپنے درمیان جس قسم کی کھینچا تانی شروع ہے۔ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے، اقتدار کی طرف بھی نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کئی ان کے امیدوار بھی شامل ہو چکے ہیں، ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر بھی کافی معاملات ہیں، اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو وہ پذیرائی بھی نہیں مل سکی، کیونکہ 5 اگست کے بعد جو کچھ ہوا کشمیر کے اندر، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی عمران خان کی، ایک زبانی جمع خرچ کے علاوہ ایک تقریر کے کوئی بھی ایسا بڑا قدم ہم نے نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے کشمیر پہ اٹھایا ہو۔ اس سے کشمیریوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے ان کی عدم دلچسپی، عدم توجہی، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام نے اس کو بڑا محسوس کیا ہے، اور آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کی حکومت میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں بن سکے، کیونکہ اس وقت تک کم سے کم، میں باقی تو نہیں کہتا لیکن ریاست کے اندر جو سیٹ ہیں، خاطر خواہ کوئی مضبوط امیدوار پی ٹی آئی کے پاس اس وقت تک نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ حکومت وہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اسی طرح کوئی بکسے بھر کے بنوا دے تو الگ بات ہے، لیکن ووٹ کے ذریعے حکومت بنانا میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لیے آسان ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی ٹکٹس دینے جا رہی ہے، تو اس دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی نئے چہرے سامنے لے کر آئے گی کینڈیڈیٹس کی صورت میں، یا جو پچھلے ہی لوگ ہیں انہیں کو دوبارہ موقع دیا جائے گا؟ دیکھیے، نئے چہرے لانے چاہیے یقیناً، جہاں پہ اپرچونٹی ہو، جہاں پہ ہوگی وہاں پہ لائیں گے بھی، لیکن کسی بھی جماعت میں جہاں پہ کوئی ایک امیدوار اسٹیبلش ہو جاتا ہے، وہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے، تو اس کا ایک اپنا لوگوں میں ایک اپنی وہ پیر یا قدم اس طرح سے جما لیتا ہے کہ اس کو ٹکٹ نہ دینا شاید آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک عجیب سی بات کہہ لیں، اچھی یا بری، کہ الیکٹیبل کی ایک سائنس ہے، ایک ڈفرینٹ ایک سائنس ہے، اور اس پہ پورا اترنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ الیکٹیبل بھی ہو اور کمیٹڈ بھی ہو۔ موسٹلی جماعتوں میں جو الیکٹیبل ہوتے ہیں وہ جماعتوں میں آگے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب جو بڑے دعوے کرتے تھے، آخرکار انہیں پاکستان میں، پنجاب میں الیکٹیبل کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکے۔ لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو الیکٹیبل ہیں وہ جماعت کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں۔
اس لیے یقیناً جو لوگ جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ان کو تو اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن نئے چہرے بھی جہاں پر اسپیس ہوگا ضرور ہم کوشش کریں گے کہ نئے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے راٹھور صاحب، وہ بڑی برادرزم پر بیس کرتی ہے، برادریوں کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ برادرزم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں کہ ہمارے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست میں جس طرح سے روایات ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، آج آپ اس طرف دیکھیے پاکستان میں ہمارے تو کبھی جوتے مارے جاتے ہیں، کبھی گولی ماری جاتی ہے، گالم گلوچ کی سیاست ہے، اور جس طرح کا پولیٹیکل کلچر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری طرف آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قدر کمی بھی آئی ہے، لیکن آج بھی ہماری ریاست کے اندر عزت و احترام، اخلاقی قدریں تمام جماعتوں کے اندر، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم، سب میں موجود ہے۔ لیکن جہاں تک برادریوں کا تعلق ہے، یقیناً اس وقت ہمارا جو ایک برادری سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کو توڑنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے، چونکہ اکثر ہم جیسے سیاستدان اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو برادری کے لبادے میں اوڑھ لیتے ہیں۔ جب ہم حلقے میں سیاست کرنے میدان میں اترتے ہیں، جب ہمارے پاس فیلڈ میں لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوتی، تو پھر ہم اپنی برادری کے لبادے میں چھپ کر اپنی سیاست کرتے ہیں، اور یہی ہمارا کلچر ہے جو ہمیں، میں سمجھتا ہوں، تعمیر و ترقی کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ اور میری تو یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ہم ان برادریوں کے بتوں کو پاش پاش کریں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست میں نہیں بلکہ ہمارے تمام سسٹم میں، جوڈیشری تک میں یہ سسٹم موجود ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر برادری ہی کی بنیاد پر تمام معاملات حل کیے جائیں گے تو اس سے کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکے گا، اور یہ ہماری بدقسمتی سے ریاست میں ہمارا یہ جو ایک سسٹم ہے یہ بڑا مضبوط ہے، اور اس نے ہم سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آپ کے حلقہ انتخاب کی بات کرتے ہیں، آپ کے حلقے میں گزشتہ انتخابات میں بھی بڑا خون خرابہ ہوا ہے، تو اس دفعہ کے الیکشنز میں آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ایئر کی طرح، لاسٹ الیکشن کی طرح ہی کچھ ریپیٹ ہوگا یا کچھ حالات بہتر بھی ہوں گے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس جگہ سے میرا تعلق ہے وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا باشعور وہاں پر لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشنوں میں اس طرح کے واقعات اور حادثات جو ماضی میں ہوتے رہے، اس بار بھی ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ وہاں کا سیاسی ماحول ہے۔ وہاں پر الیکشن سے پہلے سیاست کے اندر اس طرح کا اگریشن پیدا کر دیا جاتا ہے کہ الیکشن کے دوران ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اکثر ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس دفعہ کہ ہم نے کہ اس کسی بھی طریقے سے کہ وہاں پر سیاست اپنی جگہ پر کسی نے کسی کو ووٹ دینا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ دے یا نہ دے، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے علاقوں میں الیکشن ایک دن کا الیکشن نہیں ہوتا، یہ 5 سال تک کا الیکشن رہتا ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات جو ہے وہ ایک عام آدمی پہ پڑتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی پسند سے آج اگر کسی کو ووٹ ڈال دیتا ہے تو پھر قبائل کی بنیاد پر یا ذاتی اس رنجشوں کی بنیاد پر دوسری طرف کے لوگ اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی راستہ بند کر دیتا ہے، کوئی پانی بند کر دیتا ہے، کوئی اور سیاسی انتقام کی وہ بھیڑ چڑھتے ہیں، تو وہ نفرتیں اتنی زیادہ آپس میں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے پورا، اور انشاءاللہ ہم نے اس وقت اپنے اس سیاسی ماحول کو بہت حد تک چینج بھی کیا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پرسکون الیکشن ہو، پرامن الیکشن ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز واقعہ نہ ہو جو کبھی ماضی میں وہاں پر ہوا، اور کوشش بھی کریں گے کہ امن کے ساتھ اس دفعہ انشاءاللہ وہاں پہ الیکشن ہو، اور امید بھی یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اپنا انتخابی حلقہ ہے اس کے حوالے سے آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر آپ کو عوام، آزاد کشمیر کی عوام ووٹ دے کے سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا ترجیحات ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ دیکھیے، میں تو سب سے پہلے اپنے حلقے کے حوالے سے بھی اور پوری ریاست کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمیشہ ہم جب بات کرتے ہیں
ہمارے پاس ماسوائے لوگوں کو روزگار اور نوکریاں سرکاری دینے کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی فیلڈ کے اندر. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ ایک حکومت جس کا سارا حصہ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ جس کا جب ہماری حکومت آئی تھی وہ تقریباً مجھے آج بھی یاد ہے کہ 7 ارب روپے جو تھا ہمارا نان ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور باقی 60-70 ارب ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا. اور ابھی لاسٹلی جو شاید بجٹ ہے 30 ارب کا ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 7 یا 30 ارب کے بجٹ میں آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیں گے اور کس طرح دے سکیں گے جب تک روزگار کی اپرچونیٹیز نہیں وہاں بنائی جائیں گی. اور آزاد کشمیر میں منرل، ہائیڈرل اور ٹورزم کے علاوہ باقی بھی پوٹینشیل ہوگا، لیکن ان 3 شعبہ جات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فوکس کریں تو ہمارے لیے بے شمار روزگار کے ہم جو ہے نا وہ مواقع فراہم کر سکتے ہیں. اور خصوصاً ٹورزم کے اندر میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کروں گا کہ جس طرح آپ نیلم میں جائیں، نیلم کے اندر اس وقت 8-10 لاکھ ٹورسٹ بھی گیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے زیادہ لوگوں کا خود کریڈٹ ہے کہ لوگ اپنے تئیں خود وہاں پر پہنچتے رہے، بائی ماؤتھ ایک دوسرے سے سن کے جاتے رہے. آپ نے وہاں کی خوبصورتی بھی دیکھی، چرچا بھی دیکھا. تو اس طرح حویلی بھی ایک بہت خوبصورت وہاں پر پیکس ہیں، وہاں پر ایسے مقامات ہیں جو ابھی نیلفری کا آپ نے سنا ہوگا، اور شیرو ٹارا، لسٹنا، بے شمار ایسے مقامات ہیں جو کہ شاید ابھی عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہیں. اور ابھی سڑکوں کے ایکسس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حلقے میں حویلی میں ٹورزم کو سب سے زیادہ فروغ دے سکتے ہیں. اور وہاں یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر لوں کہ ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب جو ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. تو آپ مطلب ٹورزم کے پوٹینشیل کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ AJK میں بہت زیادہ، اور وزیر اعظم صاحب نے اب جب وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں انہوں نے اس بات کا خود اعتراف کر لیا کہ ہماری حکومت میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس طرح سے کام نہیں کیا. تو آپ نے بھی ٹورزم کی بات کی، تو ٹورزم کو لے کر، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ میں کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی حکومت نے بھی نا ٹورزم کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا، ہماری حکومت سمیت، جس طرح سے کرنا چاہیے. ہم نے ٹورزم کو کبھی بھی کسی نے اس طرح ترجیح نہیں دی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 90 میں، تو میں کافی چھوٹا تھا، لیکن میں نے ان کا ایک انٹرویو آج بھی میرے پاس وہ ان کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا 15 لاکھ روپے بجٹ تھا. اور آج بھی اگر آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بجٹ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. سب سے کم اگر بجٹ شاید کسی محکمے کا ہوگا پہلے یا دوسرے نمبر پہ، تو وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ہوگا. اگر ہم ٹورزم انڈسٹری کو اسپیشل فوکس کریں گے تو اس ایک انڈسٹری کے ذریعے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں صرف ایک شعبے کے اندر نہیں بلکہ بے شمار ایسے راستے کھل جائیں گے جس میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیں موقع دیا تو نہ صرف میں اپنے حلقہ انتخاب کے اندر بلکہ یہ کوشش کروں گا پوری ریاست کے اندر ہم کہ ٹورزم کو ایک بڑی انڈسٹری بنایا جائے تاکہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آزاد کشمیر کو دیکھنے کے لیے آئیں. لوگوں کی خواہشات بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایسا پراپر نظام نہیں بنایا جا سکا جس میں ہم ٹورزم کو اس طرح سے فروغ دے سکتے جس طرح سے دینا چاہیے تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی کراچی سے، لاہور سے آزاد کشمیر کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں پہ جائے، کہاں پہ ہوٹل بک کرائے، کس کے ذریعے سے کروائے. وہ سفارشیں اور تعلقات تلاش کر کے آتا ہے، جبکہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اگر اس کو آرگنائزڈ ہم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹورزم انڈسٹری ہی آزاد کشمیر کا تمام بجٹ کو، تمام معاملات کو، اخراجات کو پورا کرنے کی سکت رکھتی ہے. اچھا راٹھور صاحب، اینڈ پہ ہم مقبوضہ کشمیر کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کشمیری پچھلے کئی دہائیوں سے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کنٹری نیوز کے پلیٹ فارم سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ہزاروں لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، لاکھوں خاندان اجڑ گئے، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. ہماری ریاست کی حکومت ایک بیس کیمپ کی حکومت، اور بیس کیمپ کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنا ہے. یقیناً اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو چلانا بھی بے انتہا ضروری ہے، لیکن اپنے اصل مقصد سے توجہ
ہٹانا میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. تو 5 اگست کے واقعے کے بعد کشمیریوں کے دل ٹوٹے ہیں. کشمیریوں کی امیدیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی بے انتہا ان کے اندر پھیلی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اتنے بڑے اقدام کے بعد ایک بہت بڑا رد عمل آئے گا، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کے اس بیان نے کہ اگر ہندوستان نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، اس نے کشمیریوں کو بے پناہ مایوس کیا، چونکہ انہوں نے اس حملے کو محسوس نہیں کیا جو کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر کیا تھا. تو یہ آزادی کی جو تحریک ہے یہ جاری و ساری رہے گی. اس میں شہیدوں کا، بچوں کا، لوگوں کا خون شامل ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا، اور کوئی بھی انشاءاللہ اس کو روک نہیں سکتا. آج شاید حالات کیسے بھی ہوں، ہندوستان معاشی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، اس نے دنیا کے اندر اپنی لابنگ کر رکھی ہے، اس کا ایک دنیا میں نیٹ ورک ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہماری جو حکومت تھی وہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکی. ہمارے وزیر خارجہ نے ملتان میں بیٹھ کے بڑے مضبوط بیان تو دیے، لیکن اس طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنے بڑے اقدام کو انہوں نے اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح سے کشمیریوں کو امید تھی. تو اس حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ایک دن ملے گا. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب کنٹینیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.